بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ آسان فقہ برائے خواتین کورس کے سلسلے میں آج سبق نمبر 18 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ گزشتہ سبق میں جو مسائل آپ کے سامنے پیش کیے گئے تھے ان کا تعلق نواقض صلاۃ یعنی ان چیزوں سے تھا جن سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، جبکہ آج کے سبق میں ہم مکروہات صلاۃ یعنی وہ چیزیں پڑھیں گے جو نماز میں مکروہ ہے۔ مکروہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نماز میں کوئی ایسا کام کر لیا جائے جس سے نماز تو نہیں ٹوٹتی، لیکن نماز پر قرآن و حدیث میں جس اجر و ثواب کا وعدہ ہے وہ کم ہو جاتا ہے اور ساتھ ساتھ نمازی گناہگار بھی ہوتا ہے۔ پھر ان چیزوں کا تعلق نمازی کے مختلف حالات سے ہیں، نمازی کی مختلف چیزوں سے ہیں۔ مثال کے طور پر بعض مکروہات ایسی ہیں جن کا تعلق نمازی کے لباس سے ہیں، جیسے نمازی اپنے کپڑے، بدن یا زیور سے نماز میں کھیلتا ہو تو اس سے نماز مکروہ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر سجدے کی جگہ پر کنکریاں موجود ہے اور کنکریوں کی وجہ سے سجدہ کرنا مشکل ہے تو 1-2 مرتبہ ہاتھ سے برابر کر دینا درست ہے، لیکن اگر ان کنکریوں کے ہوتے ہوئے سجدہ کیا جا سکتا ہے تو پھر ان کنکریوں کو ہٹانا مکروہ ہے۔ اسی طرح دوران نماز اپنے کپڑوں کو مٹی سے بچانے کے لیے یا استری خراب ہونے سے بچانے کے لیے سمیٹنا اور سنبھالنا یہ مکروہ ہے۔ اسی طرح تصویر والے کپڑے پہن کر نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ کندھے پر رومال یا دوپٹہ ڈال کر نماز پڑھنا مکروہ ہے، یعنی اس کو کندھے پر اس طرح ڈالا جائے کہ اس کے دونوں کنارے سامنے کی طرف لٹکے ہوئے ہو، جس کو صدل کہا جاتا ہے، تو یہ صورت نماز کے اندر مکروہ ہے۔ اسی طرح نماز کے اندر میلے کچیلے کپڑے پہن کر نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ اگر دوسرے کپڑے موجود نہیں ہیں تو پھر کراہت بھی نہیں ہے، پھر نماز کے اندر کراہت نہیں ہوگی۔ اور اس بارے میں ضابطہ یہ ہے کہ جو کپڑے پہن کر انسان کسی تقریب میں نہیں جا سکتا اور وہاں جانا پسند نہیں کرتا تو ایسے کپڑوں کو پہن کر نماز کے اندر شریک ہونا مکروہ ہے۔ اسی طرح جو کپڑے پہننے کا عام معمول ہے، دوران نماز کپڑوں کو اس معمول سے ہٹ کر پہننا یہ مکروہ ہے۔ جیسے مثال کے طور پر چادر ہے تو اس کے پہننے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے کناروں کو کاندھوں پر ڈالا جاتا ہے، لیکن ایک شخص چادر اس طریقے سے پہنتا ہے کہ اس کے کنارے کاندھے پر نہیں ڈالتے۔ یا قمیص پہننے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے دونوں ہاتھ اس کے آستین میں ڈالنے چاہیے، لیکن کوئی نمازی قمیص پہنے اور اپنے ہاتھوں کو آستینوں میں نہ ڈالے تو یہ نماز میں مکروہ ہے۔ اسی طرح بلا عذر ننگے سر نماز پڑھنا مرد کے لیے مکروہ ہے، عورت کے لیے تو جائز ہی نہیں ہے، مرد کے لیے مکروہ ہے۔ لیکن اگر ننگے سر نماز پڑھنے سے مقصد عاجزی خشوع خضوع ہو، جیسے حج کے موقع پر ہوتا ہے، تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ بعض مکروہات کا تعلق انسان کے عمل سے ہوتا ہے، جیسے نماز کے اندر انگلیاں چٹکانا، اپنے دونوں ہاتھوں کو کھلوں پر رکھنا یعنی اپنے پہلوؤں پر، یا اپنے بدن کو دائیں بائیں موڑنا
جبکہ سینہ قبلے سے نہ مڑے تو یہ مکروہ ہے، لیکن اگر سینہ بھی قبلے سے مڑ جائے تو پھر نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے۔ اسی طرح دوران نماز ادھر ادھر دیکھنا یہ مکروہ ہے۔ سلام کسی نے کیا نمازی کو اور نمازی نے زبان سے تو جواب نہیں دیا، لیکن ہاتھ اٹھا کر اشارے سے سلام کا جواب دے دیا تو یہ مکروہ ہے۔ زبان سے جواب دینے کی صورت میں کل بھی بتایا گیا تھا کہ نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ دوران نماز آیتوں کو یا تسبیحات کو انگلیوں پر گننا مکروہ ہے، البتہ انگلیاں جس حیت پر رکھی ہے اگر ان کو دبا دبا کر گنتی ذہن میں لائی جائے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ دوران نماز نمازی منہ کے اندر کوئی سکہ یا اور کوئی ایسی چیز رکھیں کہ جس سے نماز کے اندر قرات میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا اور نہ تسبیحات کے پڑھنے میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے، تو یہ صورت مکروہ ہے۔ لیکن اگر منہ میں ایسی چیز رکھ لی ہے جس کے ہونے سے قرات میں مسئلہ ہوتا ہے، قرات نہیں کر سکتا، تسبیحات نہیں پڑھ سکتا، تو پھر نماز ہی نہیں ہوتی۔ دوران نماز بلا ضرورت تھوکنا یا ناک صاف کرنا مکروہ ہے، البتہ اگر تھوک آ جائے تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی چادر یا کوئی کپڑا ہے تو اسی میں تھوک لے، وہ بھی جب ضرورت شدیدہ ہو، یا کھانسی ہو گئی اور بلغم آ گیا ہے تو اپنے بائیں طرف تھوک دیں، بشرطے کہ مسجد میں نماز نہ پڑھ رہا ہو، گھر میں یا کسی صحرا میں یا میدان میں پڑھ رہا ہو۔ اگر مسجد میں ہے تو پھر کپڑے میں تھوک کر اس کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا کر مل لے۔ نماز کے دوران کسی موذی کیڑے مکوڑے نے کاٹ لیا، کٹمل ہے، چونٹی ہے، تو کاٹنے کے بعد اس کو پکڑ کر پھینک دے۔ صرف نماز کے دوران موذی جانور کو مارنا مکروہ ہے، لیکن اگر ابھی اس جانور نے یا موذی کیڑے مکوڑے نے کاٹا نہیں ہے تو پھر اس کو پکڑنا بھی مکروہ ہے۔ اسی طرح فرض نماز میں بلا ضرورت شدیدہ دیوار کا یا کسی اور چیز کا سہارا لے کر کھڑا ہونا مکروہ ہے۔ بعض مکروہات صلاۃ ایسی ہیں کہ جن کا تعلق نماز کی کیفیت سے ہے، جیسے مثال کے طور پر نماز میں قاعدے کے دوران اپنے دونوں پاؤں کھڑے کر کے بیٹھنا یا چار زانوں ہو کر بیٹھنا جبکہ کوئی عذر بھی نہ ہو، تو یہ سب مکروہ ہے۔ البتہ عذر اور بیماری کی وجہ سے جس طرح بیٹھنا ممکن ہو بیٹھ جائے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح مرد حضرات کے لیے بلا ضرورت نماز میں کوہنیوں کو زمین پر بچھا دینا مکروہ تحریمی ہے۔ اسی طرح آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا مکروہ ہے، لیکن اگر آنکھیں بند کرنے سے نماز میں یکسوئی حاصل ہوتی ہو تو پھر بند کر کے نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو اور آگے کوئی شخص بیٹھ کر کسی کے ساتھ باتیں کر رہا ہے یا اور کسی کام میں مصروف ہے اور اس عمل سے یا اس بات چیت سے نمازی کی نماز متاثر نہیں ہوتی، تب بھی ایسا کرنا مکروہ ہے۔ لیکن اگر بیٹھنے والا اتنی زور سے باتیں کر رہا ہے کہ نماز بھول جانے کا ڈر ہے تو پھر وہاں نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ پہلی صورت میں مکروہ نہیں ہے، اگر بات چیت سے یا کام کرنے سے نمازی کے نماز پر فرق نہیں پڑتا، البتہ اگر بات چیت سے یا عمل سے نماز پر فرق پڑتا ہے تو پھر مکروہ ہے۔ اسی طرح چھوٹے یا بڑے پیشاب کا شدید تقاضا ہو تو ایسی صورت میں نماز پڑھنا مکروہ ہے، لیکن اگر مرد حضرات یا کسی خاتون کو اندیشہ ہے کہ اگر قضائے حاجت کے لیے جائیں تو وقت نکل جانے کا اندیشہ ہے، نماز قضا ہو سکتی ہے، تو پھر اجازت ہے۔ اسی طرح انتہائی بھوک کی حالت میں جبکہ کھانا بھی تیار ہو اور بھوک اتنی شدید لگی ہو کہ اگر اس حالت میں نماز شروع کر دی
تو نماز میں توجہ اور یکسوئی حاصل نہیں ہوگی، ایسی صورت میں نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ البتہ اگر وقت اتنا تنگ ہے کہ کھانا کھانے میں نماز ضائع ہونے کا اندیشہ ہے تو پھر ایسی صورت میں نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ جس فرش کے اوپر یا جس کپڑے اور جائے نماز پر تصویریں بنی ہوئی ہو، اس پر نماز تو ہو جاتی ہے، لیکن جہاں تصویر ہے وہاں پر سجدہ نہ کرے۔ اسی طرح جس گھر کے اندر تصاویر موجود ہے تو اس میں تفصیل یہ ہے کہ اگر یہ تصویر نمازی کے سر کے اوپر ہے، یعنی چھت میں تصویر بنی ہوئی ہے، یا آگے سجدے کی طرف ہے، یا دائیں طرف ہے، یا بائیں طرف ہے، تو ان صورتوں میں نماز مکروہ ہے۔ اسی طرح اگر تصویر نمازی کے پیچھے کی طرف ہے تو نماز اس صورت میں بھی مکروہ ہے، لیکن اس صورت میں جو کراہت ہے وہ باقی صورتوں سے کم ہے۔ اسی طرح نماز کے اندر ابتدائی 2 جو رکعتیں ہوتی ہیں، خاص کر فرض نماز میں ان دونوں رکعتوں میں قرأت فرض ہے، سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانا، تو دوسری رکعت پہلی رکعت سے زیادہ لمبی کرنا یہ بھی مکروہ ہے۔ ترتیب یہ ہے کہ پہلی جو رکعت ہے وہ زیادہ لمبی ہو اور جو دوسری رکعت ہے وہ اس کے مقابلے میں مختصر ہو۔ اسی طرح کسی نماز میں کسی صورت کو مقرر کر لینا کہ ہمیشہ وہی پڑھا کرے اور کوئی اور صورت کبھی بھی نہ پڑھے، تو یہ بات بھی مکروہ ہے۔ ابھی صورت ختم نہیں ہوئی، کچھ آیتیں، کچھ الفاظ رہ گئے ہیں، کچھ کلمات رہ گئے ہیں، اور جلد بازی کی وجہ سے رکوع میں چلا گیا اور صورت کو رکوع میں جا کر ختم کر لیا، مطلب کچھ کلمات رکوع میں جا کر پڑھ لیے، تو ایسی صورت میں نماز مکروہ ہو جاتی ہے۔ یہ چند مسائل ہیں مکروہات صلاۃ سے متعلق۔ مزید بھی کچھ مسائل ہیں مکروہات سے متعلق، وہ انشاءاللہ ہم آئندہ اگلے سبق میں پڑھیں گے۔